کی مستقبل کی فکر جھنڈا خوب کرنا جانتا ہے جی. اس لیے محترم جناب فردوس بھائی سے بھی کہا, علامہ شمسی صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا, جتنے نوجوان ہو, ہر نوجوان اپنے اپنے گاؤں سے 10, 15, 20, 25 بڑے بزرگ ذمہ داران کا نام, نمبر, گاؤں, بوتھ نمبر کے ساتھ واٹس ایپ کو ڈاٹا جمع کرو. آج جلسے میں بلائے ہو تو میں آیا ہوں. آنے والے دنوں میں ایک ایک گاؤں میں چلوں گا اور ہر گاؤں میں دروازے پر چوپال لگا کر ایک ہی بات پوچھنا ہے, ایک ہی سوال کرنا ہے کہ آپ زمانے کو ہرا کر خود نہیں جیت رہے ہو, دنیا کو ہرا نہیں رہے ہو, تم جسے ہرا رہے ہو وہ تو جیت جا رہا ہے, اور تم جسے جتانا چاہتے ہو وہ تیری نسلوں کو ہرانے کی سپاڑی لے کے بیٹھا ہے. تو ایک مرتبہ 5 سال کے لیے ہارنے کے لیے ہی اپنے جھنڈے کو پکڑ لو. 25 سالوں تک تیرے بیٹوں کو ہرانے کی کوئی ہمت نہیں جٹا پائے گا, یہ لکھ دو. بے شک سبحان اللہ. اس لیے چنگاری انہی پتھروں سے شمسی صاحب نکلتی. جب 2 پتھر دور دور ہوں تو کبھی اجالا نہیں ہوتا, اور 2 پتھر جب گلے گلے مل کر ٹکراتے ہیں تو انہی پتھروں کے بیچ سے, انہی پتھروں کے بیچ سے اجالے کی چمک نکلتی ہے. ہم مایوس اس لیے نہیں ہیں, اس لیے کہ ڈرتا وہ ہے جسے کھونے کی کوئی چیز ہو, اور قادری ڈرے تو قادری ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ قادری ہی نہیں جو ڈر جائے, وہ حسینی ہی نہیں جو ہوپ لیس ہو جائے. اس لیے آخری حصہ گفتگو کا کربلا میں صبر, نماز, شہادت. توجہ تو نماز, صبر, شہادت, یہی 3 چیزیں نا. ارے بولو نا, زور سے بولو, زور سے بولو بھائی. اچھا اکھاڑا نکالتے ہو, مغرب کی اذان ہوتی ہے, مسجد جاتے ہو؟ نہیں بولو. ارے اذان ہوتی ہے تو ڈی جے کا ساؤنڈ نہیں کم کرتے خلیفہ جی, اور غلطی سے امام صاحب نے کہہ دیا اذان ہو رہی ہے, نہیں دیکھ رہے ہو, تو شام کو پنچایت بیٹھ جاتی ہے, امام کو ہٹاؤ. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو, صحیح ہے کہ غلط؟ تم میرے حسین کے نام پر نکلو, ضرور نکلو, لیکن تیرے نکلنے کا جو انداز ہو وہ ہو کہ ظہر کا وقت ہو جائے تو پہلے مسجد کا رخ ہو, عصر کا وقت ہو جائے تو پہلے مسجد کا رخ ہو, مغرب کا وقت ہو جائے تو پہلے مسجد کا رخ ہو. تب تیرے پاس پڑوس کے بسنے والے انسان بولیں گے کہ ہزاروں سال کے بعد جب غلام اتنا اچھا ہے تو کربلا کا امام کتنا اچھا رہا ہوگا. بس آخری حصہ گفتگو کا, آخری حصہ. اب یہیں سے یزید اور حسین سمجھ میں آ جائے گا, لیکن اس سے پہلے ایک بار محبت سے کہہ دو, یا حسن, یا حسن, زور سے, یا حسن, یا حسین, یا حسین. بس آخری حصہ گفتگو. سیدنا
دینا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ میں داخلے کی تاریخ سن چکے ہو. تاریخ کربلا سنا تھا کون کہ یاد نہیں؟ جب سیدنا امام مسلم کے کوفہ میں جانے کی خبر ملی تو یزید بے چین اور بے قابو ہو گیا اور اس نے ایک روڈ میپ بچھایا. ہاں کچھ حرام خور ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا میرے امام پاک کی شہادت میں. ارے سب سے بڑا مجرم تو وہی تھا. ابن زیاد کو ٹکڑوں پہ اسی نے پالا تھا. شمر اللعین اسی کا ٹکڑا خور تھا. جب کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا یزید نے خبر بھیجی کہ اگر امام مسلم پہنچ گئے تو کوفہ کا ایک ایک بچہ حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا. روکو روکو. اس مکار نے مدینے کی طرف سے آنے والے راستے پر کچھ پہلے ہی داخل ہو گیا. غور سے سننا. چہرہ ڈھکے ہوئے امامہ سر کے لوگ منتظر ہیں شہزادے مصطفیٰ آ رہے ہیں. امام حسین کا نائب آ رہا. امام مسلم بھی نقیل آ رہے. تاریخ پر سن چکے. جب سے کہتے ہیں امام مسلم اپنے گھر سے امام سے اجازت لے کر نکلنے لگے تو ان کے دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے. بابا جان میں بھی ساتھ چلا. میرے امام نے فرمایا مسلم انہیں بھی ساتھ لے لو. یہ 250 خطوط آئے ہیں کوفہ والوں کے. بابا علی کے ساتھ بے وفائی کی جائے. کوفہ والے بدل چکے ہیں لیتے جاؤ. راستے میں آپ کی بھی طبیعت بسے گی بہلے گی. یہ وہی ابن زیاد ہے جس نے مکارانہ طریقے سے مکے اور مدینے تجوا سے آنے والے راستے کی طرف سے چلا خود کو داخل کیا. لوگ منتظر رہے اور یہ سیدھے داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں. جب سیدنا امام مسلم کوفہ میں داخل ہوئے تو پرتبے حیرت ہے. اتنے خطوط بھیجے کوئی سڑک پہ دکھا نہیں, کوئی نہیں. میرے امام مسلم نے خط لکھا امام حسین کو, مولا حسین کوفہ والے بن گئے, ان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. راستے سے قاصد کا خط لے لیا. ابن زیاد کے پالے ہوئے ٹکڑا خور ہو گئے. پوری تاریخ آپ سن چکے. بعد کربلا جب میرے امام کا اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ جب دمشق کی طرف چلا ہے ابن زیاد لے کر, غور سے سننا. تاریخ کربلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں بیان کر دیا جائے ممکن نہیں. ارے ممکن نہیں. کسی دور میں بلیابی ایک ہی اسٹیج پر 12 دن بولتا تھا. جب وقت اور فرصت ہوتا
میرے عزیز، بس آخری حصہ گفتگو کا، شاید اندر کا ضمیر جاگ جائے اور اگلے سال تسوتی کے بڑے بزرگ جوان مرد عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہم یاد حسین اس ڈھنگ سے منائیں گے، اس ڈھنگ سے منائیں گے کہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کا روب بھی سمجھا دیں گے، اور حسین مجتبیٰ کی بچائی ہوئی سنت و شریعت کو کہیں سے پامال بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ذہن قریب کا جب یہ قافلہ ابن زیاد نے طے کیا کہ میں نے یزید کا کام کر دیا، انعام لینے چلو دمشق، چلو اہل بیت مصطفیٰ کی بیٹیوں کی سروں سے چادریں چھینی گئی، لیکن خانوادہ رسول کی بیٹیوں کا کوئی مائی کا لال چہرہ نہ دیکھ سکا، نہ دیکھ سکا۔ رسول کریم علیہ السلام کی شہزادیوں نے نانا کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا، قدم قدم پہ بچایا، ٹیک ٹیک بچایا، ہر سانس بچایا۔ ابن زیاد کے ذہن و دماغ میں یہ فطور تھا کہ اگر یہ قافلہ دمشق پہنچا اور معلوم ہو گیا دمشق والوں کو کہ یہ سر کسی اور کا نہیں، یہ وہی سر ہے جس سر ناز کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور یہ وہی گلا ہے جس گلے کو رسول اللہ بار بار چومتے تھے، یہ پتہ چل گیا کہ یہ حسین کا سر ہے، تو یزید کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجنے میں وقت نہ لگے گا۔ جو یزیدیت نے کربلا میں ظلم کیا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دمشق والے پورا کر دیں گے۔ اس لیے ابن زیاد نے پہلے خبر پھیلائی دمشق میں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جو حکومت کا باغی تھا، کچل دیا گیا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے جو حکومت کا مخالف تھا، کچل دیا گیا۔ جن لوگوں نے حکومت کے فیصلے کو نہیں مانا انہیں قتل کیا گیا، اور انہی کی بیٹیوں کو قید کر کے لایا جا رہا۔ کسی اشقیہ بدبخت نے یہ نہیں کہا یہ قیدی نہیں ہے، رسول کونین کی شہزادیاں ہیں، یہ باقی نہیں ہے، نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ حکومت کے لالچی نہیں تھے جن کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لاوے، جن کے نانا کوثر کے مالک کو۔ میرے عزیز، تب ابن زیاد نے طے کیا کہ شام کا سورج ڈوب جائے گا، قافلے کو روکو، قافلے کو روکو، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، قافلہ روکو، قافلہ ٹھہر گیا۔ اہل بیت مصطفیٰ کی شہزادیاں اسی قافلے جو سب سے چھوٹی ہیں وہ سیدہ سکینہ، اللہ دوسرے دن پانی آنے میں کچھ تاخیر ہے، عرب کا ریگستان، تپتی ہوئی وادی، اڑتی ہوئی گرم ریت، دور دور تک پیڑ و پودا نہیں۔ اس ریگستان میں
ابن زیاد کے نیزے پر میرے امام کا سر پاک رکھا ہوا ہے، نیزہ گڑا ہے، گڑا ہے۔ اللہ اکبر، دین کا اجالا پھیل چکا، دھوپ شدت میں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اشقیوں، قیامت کی تپش سے ڈرو، کون سا منہ لے کر جاؤ گے مالک کوثر کے قریب؟ جب ابن زیاد پانی پا گیا اور وقت دیکھ لیا کہ ہم دین کے اجالے میں دمشق میں داخل ہو جائیں گے، تب ابن زیاد اعلان کرتا قافلہ اٹھایا جائے، قافلہ چل روانہ ہوگا۔ میرے امام کے سر پاک کو جس نیزے پر رکھا تھا وہ نیزہ جب زمین سے اکھاڑ رہا ہے تو زمین نیزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جیسے زمین نے نیزے کو پکڑ رکھا۔ جب کئی لوگ مل کر طاقت لگا کے تھک گئے تب ابن زیاد کہتا زینب ایک بار اپنے خیمے اپنے کارواں قافلے کے لوگوں کو گن لو، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، اس لیے کہ جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین سے اکھڑ نہیں رہا۔ تب سیدہ زینب پیچھے مڑ کر دیکھ رہی، تو سب ہے لیکن سکینہ نہیں ہے۔ دھوپ کی تپش اور گرم ہواؤں کے تھپوڑے کو جھلسا رکھا، وہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ببول کے ایک جھاڑ کے نیچے چھپی پڑی ہے۔ سیدہ سکینہ آواز دیتی سکینہ تم کہاں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تب سیدہ سکینہ نے آواز دی پھوپھو میں اس طرف ہوں، دھوپ برداشت نہ ہو سکی، میں جھاڑ کے نیچے ہوں۔ اشقیوں اب تو توبہ کر لو، جو حسین شہادت کے بعد اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے وہ حسین اپنے عاشقوں کی میدان قیامت میں حفاظت ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو دنیا کے اہل بیت کے عاشقوں کے عشق کو ایک پلے پر رکھ دو اور بریلی کے امام عشق و محبت میرے اعلیٰ حضرت کے عقیدت کے ایک مصرے کو ایک پلے پر رکھ دو تو سب سرنگو ہو کر یہی کہتے ہیں آل پیغمبر کی محبت میں جس نے لکھا تھا وہ حضرت تھا، اور جس نے یہ شعر لکھا ہے صحیح میں وہی اعلیٰ حضرت ہے، اور وہی اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔